خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، یعنی اللہ پاک کے وہ مبارک نام جو صفات سے بھرپور ہیں اور ایسی صفات جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور ایسا کرنے والا جو اس جیسا کوئی کرنے والا ہی نہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم الفتاح تک ہم پہنچے، اور آج جو ترتیب چل رہی ہے اس لحاظ سے آج کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے العلیم۔ یعنی یہ سب جو اکثر ان میں سے فعیل کے وزن پر جو ہوگا، فعیل، یعنی اس میں بہت زیادہ حصر پایا جاتا ہے، بہت ہی، یعنی خوب ایسا کرنے والا۔ تو علیم یعنی خوب جاننے والا، اور العلیم یعنی ایسا کہ اس جیسا کوئی جاننے والا ہے نہیں۔ اب یہ سورہ مبارک ہے البقرہ، اس کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کافی پاپولر ہیں یہ آیات، اور اکثر علماء اور جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو کم کر کے، یعنی کوئی اگر علم کی بات کر رہا ہے تو اپنے آپ کو کم تر جان کر اور اس کی بڑائی کو سامنے رکھے کہ میرے پاس تو کچھ علم ہے ہی نہیں۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیات کو جو بات کرنے والا، جو خطاب کرنے والا، کوئی علم کی بات بتانے والا، کوئی قرآن کی تشریح کرنے والا، جب یہ بات اپنی بات کرنے سے پہلے وہ یہ بات رکھتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے، اس میں فرشتے بھی جو ہے وہ فیل ہو گئے تھے۔ یعنی جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان سب کے سامنے اللہ پاک نے کچھ نام رکھے، اور ان سے جب ان کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیں یہ کیا چیز ہیں، ان کے نام کیا ہیں، تو یہ کلمات فرشتوں نے اللہ پاک کے سامنے یہ کہے۔ یعنی آیت نمبر 32 جو ہے سورۃ البقرہ کی، کہ قالو ان سب فرشتوں نے یہ کہا، سبحانک، پاک ہے تو۔ یعنی سبحانہ پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ سبحان یعنی بالکل بلند، پاک، یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک، ہم جن باتوں میں ہیں اس سے پاک، تو بلند و برتر، یعنی تو ہر اس بات سے پاک ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے تو بالا تر ہے۔ کہ سبحانہ کا، پاک ہے تو، لا علم لنا، لا نفی جنس، یہ وہ لا ہے جو لا الہ میں آتا ہے، جو لا ریب فی میں آتا ہے۔ لا ریب، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم کی نفی اس کی،
سب کی نفی ہوگی کہ شک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کی نفی. اور لا الہ یعنی جتنے بھی الہ ہیں جو بھی ہیں ان سب کی نفی کرنے والا یہ وہ ہے لا الہ. لا نفی جنس کہلاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ وہی لا استعمال ہوا ہے. لا علم لنا یعنی ہمیں کسی قسم کا علم ہی نہیں ہے. یعنی علم کی کوئی بھی اگر جنس ہو سکتی ہے، کوئی بھی شاخ ہو سکتی ہے، کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. لا علم لنا ہم اس سے نہیں جانتے، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. الا ما علمتنا سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتایا ہو. یعنی جتنا تو نے ہمیں علم دیا اس کے علاوہ ہم جان ہی نہیں سکتے. یہ بات فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کو. یہ ان کی گفتگو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں، پوری انسانیت کو، کہ یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مقرب فرشتے جو اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کتنے رازوں سے پردہ فاش ہیں ان کے سامنے. یعنی ایسے مقامات اور ایسی باتیں اور ایسی راز کی باتیں جو ایک انسان کو نہیں پتہ، تو فرشتے تو وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ کتنا کچھ جانتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا. یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تو نے ہمیں تعلیم دی، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ تو ہم کچھ جان ہی نہیں سکتے. یہ فرشتے کے جو ڈائلاگ تھے وہ اس وقت کے، وہ اللہ پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب آپ پر بھی آیا ہو جائے اور یہ سب جان لیں کہ وہ ہے علم دینے والا. یعنی اس کے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ کوئی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسی ہوگی، اس کے کیا ہے. تو وہ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو نام سکھائے، جو بتائے، تو وہ پھر آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ان کو ان کے سامنے بتائیں، اس کی تعریف کریں کہ یہ جو نام رکھے گئے. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام فوری طور پر بیان کر دیے. تو وہ حیران رہ گئے سارے کے سارے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یعنی وہ تو جواب دینے سے قاصر ہو گئے، انہوں نے تو دستبردار ہو گئے کہ ہم تو اس کو بتا ہی نہیں سکتے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو بس اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ تو نے یہ دے دیا علم ہمیں، ہم وہی بتا سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ اب آپ بتائیں ان کے نام. تو وہ انہوں نے فوراً سب کے نام بتا دیے کہ جو بھی سامنے ان کے پیش کیے گئے تھے، پورا اس کا تعارف کرا دیا. یعنی پوری اس کی پریزنٹیشن دے دی آدم علیہ السلام نے. اب اس میں اس کا ایک اور بھی اگلا جملہ بھی ہے کہ انک انت العلیم الحکیم. یہ جو فعیل ان کے وزن پر ہوگا، علیم حکیم، یعنی یہ اس کے اندر بہت زیادہ حسر پایا جانے والا، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا، ایسا دانا کہ ایسا ہو، خوب دانائی والا. یعنی کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس علم تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ نہ دے. تو ایک تو یہ اس کے اوپر حسر ہوا فعیل ان کے وزن کی وجہ سے. پھر اس کے اوپر یعنی انا جو آیا، یعنی بے شک، اس نے مزید اس پر اثر پیدا کیا کہ تو ہی، بے شک، یعنی بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا نہیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ جو العلیم ہے، یعنی ایسا کہ اس سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے نہیں، وہ خاص الف لام کے ساتھ. یعنی علیمن تھا
یعنی الف لام جب آ جائے تو وہ پھر اس کی جو تنوین ہے وہ ہٹ جاتی ہے، علیمن نہیں، پھر علیمو ہوگا، العلیمو یعنی ایسا جاننے والا کہ اس جیسا کوئی جاننے والا ہے نہیں، ایسا علم والا کہ اس کی طرح کا علم والا کوئی ہے نہیں، یعنی فرشتے جو اس سے علم لے رہے ہیں وہ اس سے پوچھ کر، اور اگر ان کو نہ بتایا ہو تو وہ تو بالکل یعنی معاف ہے، ان کا فارغ ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کو، انسان کو بھی اللہ پاک نے، وہ جو پہلا جو انسان تھا اس کو بھی اللہ پاک نے، دیکھیں کہ پہلا جو کام ہے ہو رہا ہے وہ علم کا ہو رہا ہے، یعنی علم کی فوقیت کی وجہ سے فرشتے بھی جو ہے وہ اس سے عاجز ہو گئے اس بات سے، یعنی علم کی فوقیت ہے، علم کی درجہ بنتی ہے، اس کی یہ امپورٹنس ہے۔ تو العلیم ایسا علم والا کہ اس طرح کا کوئی علم والا ہے نہیں، ایسا جاننے والا کہ اس کی طرح کا جاننے والا کوئی ہے نہیں، جب تک کہ وہ نہ بتائے تو فرشتے بھی عاجز ہیں، وہ انسان بھی عاجز ہے، اور سب عاجز ہیں اس کے آگے، کہ وہ کچھ بتائے گا تب کچھ ہوگا۔ تو بس یہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلے ایک نئے آنے والے نام کے ساتھ۔ تو اس کو بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی، غلطی بھی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔